السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم ہم مسکرا کر تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تیسری دکان تھی۔ سیلز مین پھر رہے تھے، مالک کاؤنٹر پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے عادتاً ان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور خوش دلی سے مطلوبہ چیزوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سب نے سرد نظروں سے میرا استقبال کیا۔ ایک سیلز مین ڈھیلے ڈھالے انداز سے میری طرف بڑھا، مجھے لیا اور شیلف کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں قیمتیں پوچھتا رہا، وہ ٹھنڈے، روکھے اور بےجان لہجے میں بتاتا رہا۔ میں نے دیکھا پوری دکان میں کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، کسی کے انداز میں گرم جوشی، زندگی اور حرارت نہیں تھی۔ سب بے جان مجسموں کی طرح ایک میکینیکل طریقے سے حرکت کر رہے ہیں۔ مالک ہر آنے والے گاہک کو ترچھی نظر سے دیکھتا ہے اور پھر دوبارہ اخبار پر جھک جاتا ہے۔ سیلز مین نیم دلانہ طریقے سے گاہک کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، گاہک بھی سرد انداز سے قیمتیں پوچھتے ہیں اور دکان سے نکل جاتے ہیں۔ ہم بھی دوسرے گاہکوں کی پیروی میں دکان سے باہر آ گئے۔ باہر بازار کی ساری افراتفری موجود تھی۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، یار طارق دیکھو، اس دکان میں سب کچھ ہے لیکن مسکراہٹ نہیں۔ طارق نے مخصوص کھوئے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اگر یہ تمام لوگ مسکرانا شروع کر دیں تو اسی ٹھنڈی، ڈھیلی ڈھالی اور بے جان فضا میں حرارت بھی آ جائے، زندگی بھی اور گرم جوشی بھی۔ طارق نے گردن ہاں میں ہلا کر تصدیق کر دی۔ ولیم جیمز ایک نفسیادان تھا۔ مدتوں پہلے میں نے اس کی کتاب میں ایک پیراگراف پڑھا تھا۔ اس نے کہا تھا، ہر جذبے کا اظہار کسی نہ کسی عمل سے ہوتا ہے۔ مثلاً انسان ہنس کر خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، رو کر تکلیف، درد اور افسوس کا اظہار کرتا ہے، چیخ کر، چلا کر، چیزیں توڑ کر اپنا غصہ ثابت کرتا ہے۔ اس نے کہا، اگر ہم اس عمل کو الٹ دیں تو ہم اپنے اندر جذبہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی دکھی شخص اگر مسکرانا شروع کر دے تو تھوڑی دیر بعد اس کے اندر خوشی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ کوئی شخص خوش ہے لیکن وہ اداسی، پریشانی اور دکھ کی اداکاری شروع کر دے، اپنی آواز بھر لے، آنکھوں میں آنسو لے آئے تو ایک آدھ گھنٹے بعد وہ حقیقتاً اداس ہو جائے گا۔ ولیم جیمز کی یہ بات وزنی تھی۔ مجھے یورپ، امریکہ اور مشرق بعید کے ترقی یافتہ ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے بڑی شدت سے دو باتیں محسوس کی۔ ایک بات، کسی کی طرف دیکھیں، کسی سے مخاطب ہو، اس کے چہرے پر فوراً دل آویز مسکراہٹ آ جائے گی۔ دوئم، آپ کو ہر شخص مستقبل کے منصوبے بناتا نظر آئے گا۔ میں اس ویکینڈ پر یہ کروں گا، میں ان چھٹیوں میں وہاں جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ شروع میں مجھے یہ چیزیں پریشان کرتی تھی، لیکن جب غور کیا، میں اس ویکینڈ پر یہ کروں گا، میں ان چھٹیوں میں وہاں جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ شروع میں مجھے یہ چیزیں بہت پریشان کرتی تھی، لیکن جب غور کیا تو محسوس ہوا جن معاشروں میں امید زندہ ہوتی ہے وہاں یہ دونوں چیزیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ مزید غور کیا تو معلوم ہوا مسکراہٹ اور امید دونوں ایک ہی کھوک سے جنم لیتی ہے۔ جن معاشروں میں لوگ مسکرانا بھول جاتے ہیں وہاں سے امید بھی رخصت ہو جاتی ہے، اور جہاں امید نہیں ہوتی وہاں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بھی نہیں ہوتی۔ انسانی چہرے پر ایسے دو سبز زاویے ہوتے ہیں جن کی مدد سے انسانی تاثرات بدلتے رہتے ہیں۔ وہ خوش ہے تو اس خوشی کا اظہار اس کے چہرے سے ہوتا ہے، وہ اداس ہے، غمگین ہے، غصے سے میں ہے یا تکلیف کی حالت میں ہے تو اس کا اظہار بھی وہ چہرے کے تاثرات سے کرے گا۔ یہ تاثرات چہرے کی یہ دو سب زاویے پیدا کرتے ہیں۔ ہر احساس، ہر تاثر کے لیے زاویوں کا ایک مخصوص کمبینیشن ہوتا ہے۔ احساسات تبدیل ہونے سے یہ کمبینیشن بدل جاتا ہے اور اس کمبینیشن سے تاثرات میں تبدیلی آتی ہے۔ جن لوگوں کے چہرے پر طویل عرصے تک ایک ہی کیفیت رہتی ہے ان کے چہروں کے دوسرے زاویے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعد ازاں وہ لوگ اپنے تاثرات تبدیل کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ آپ اکثر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے چہروں پر ہر وقت غصے کی لکیریں رہتی ہیں، چہرے کے عضلات تنے اور آنکھیں چڑی ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، کیا یہ لوگ 24 گھنٹے غصے کی حالت میں رہتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ ان لوگوں کی کیفیات بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کے چہرے ان تبدیل ہوتی کیفیات کے اس اظہار پر قادر نہیں ہوتے۔ کیا ان کے چہرے اچھی کیفیت کے حامل زاویوں کے قبرستان بن چکے ہیں؟ کیفیات اور تاثرات کے تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں، صرف مسکراہٹ ہی وہ واحد کیفیت ہے جس میں انسانی چہرے کے تمام زاویے حرکت کرتے ہیں۔
جس کے ذریعے چہرے کے 200 پوائنٹس کی ورزش ہوتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ دن میں کم از کم 50 مرتبہ مسکراتے ہیں، ان لوگوں کے چہرے کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، یہ لوگ کبھی مایوس نہیں ہوتے، یہ لوگ کبھی زندگی سے نہیں اتاتے۔ چینی کہاوت ہے، جو مسکرانا نہیں جانتا اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ پاکستانی حالات میں اس کہاوت میں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے، جو مسکرانا نہیں جانتا اسے اپنا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، اسے لوگوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کا مقدر نہیں بدل سکتے، بیماروں کو شفا نہیں دے سکتے، غریبوں کو امیر نہیں بنا سکتے اور بھوکوں کو رزق نہیں دے سکتے، لیکن ہم ان بھوکوں، ان غریبوں، ان بیماروں اور زندگی کے ان ماروں کو مسکراہٹ تو دے سکتے ہیں۔ اپنے دروازے پر کھڑے لوگوں کو ہنس کر تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن شاید ہمارے پاس مسکراہٹ بھی نہیں بچی۔